میرے پروردگار تو بے نیاز ہے، اس عورت کا قتل تو میرے نصیب کر دے۔ آپ سارے سمجھدار بیٹھے ہیں، حضور کی منشا یہ تو نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تو نہیں تھی کہ عبداللہ بن ام مکتوم بغیر آنکھوں والا آدمی جا کے قتل کرے۔ آپ نے تو مدینے کے جوانوں کے لیے اعلان کیا تھا، بہادروں کے لیے اعلان کیا تھا، مجاہدوں کے لیے اعلان کیا تھا۔ آپ نے تو مدینے کے جو جرأت مند شجاع جوان تھے ان کے لیے اعلان کیا تھا، اور جب جنت کا نام سنا عبداللہ بن ام مکتوم نے رو رو کر آنسو بہا دیے، یا اللہ تیری کریمی کا صدقہ مانگتا ہوں، مجھے عطا کر دے۔ اور دعا مانگی، عشاء کی نماز پڑھی۔ بتائیے یہ کون صحابی ہے؟ اللہ اکبر۔ پھٹے ہوئے کپڑے تھے اس کے، پرانے کپڑے تھے، اور آپ کی خدمت میں آیا مسئلہ پوچھنے، آپ کی خدمت میں آیا دین کا مسئلہ پوچھنے۔ آپ کے پاس بیٹھا تھا ابو جہل، آپ کے پاس بیٹھے تھے بڑے بڑے کفار کے سردار۔ توجہ کرنا، آپ کے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ نابینا آ گیا محتاج پرانے کپڑوں والا، یہ بڑے بڑے امیر اب اٹھ کے چلے جائیں گے، اچھی بھلی تبلیغ سن رہے تھے، میری ان کی بات چیت ہو رہی تھی، بڑے بڑے کفار کے سردار۔ توجہ کرنا، آپ کے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ نابینا آ گیا محتاج پرانے کپڑوں والا، یہ بڑے بڑے امیر اب اٹھ کے چلے جائیں گے، اچھی بھلی تبلیغ سن رہے تھے، میری ان کی بات چیت ہو رہی تھی، شاید یہ ایمان لے آتے، اب اس میلے کپڑوں والوں کو دیکھ کر یہ اٹھ جائیں گے۔ نبی کے دل میں بات آئی اتنی سی، یہ میلے کپڑوں والا، پھٹے پرانے کپڑوں والا، یہ محتاج نابینا اس وقت کیوں آ گیا؟ فوراً جبریل آیا، قرآن لیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ اور میرے محبوب، کیا میرے ایک نابینا کو دیکھ کر آپ نے تیوری چڑھائی، منہ پھیر لیا؟ کیوں روگردانی کی، کیوں اعراض کیا؟ غریب کو دیکھ کر آپ تنگ کیوں ہو گئے؟ جن امیروں کو اسلام کی دولت دینا چاہتے ہو، وما یدریک لعلہ یزکیٰ، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، ان دولت مندوں کو میں نے ایمان دینا ہی نہیں۔ آپ نے روگردانی کیوں کی؟ آپ نے اعراض کیوں کیا؟ آپ نے تیوری کیوں چڑھائی؟ اللہ پاک نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھڑکی دی، خبردار میرے غریب سے اگر منہ چڑھایا۔ یہ وہ صحابی ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے اپنے نبی کو بھی ڈانٹ دیا تھا۔ خدا جانے اس کے دل میں دین و ایمان کی، ایمان اور قرآن کی اور نبی کی کتنی عظمت ہوگی، جس کا گواہ خدا بنا ہے، جس کا ہی ویسی خدا بن کر آیا۔ سجدے میں پڑھ کے دعا مانگ لی، عشاء کی نماز کا انتظار کیا، عشاء کی نماز پڑھ کر پوچھتا پچھاتا اس عورت کے مکان پہ پہنچا، نابینا آدمی، تلوار ہاتھ میں، جو دیکھے وہی مذاق سمجھے، حافظ جی آج کہاں چلے؟ تلوار آپ کا، تلوار کا کیا محل ہے، کیا کرو گے؟ میں بھائی اللہ کا سہارا لے کے چلاؤ، مانگا ہے اس سے جو مل گیا تو نبی کا وعدہ جنت کا ہے، سبحان اللہ۔ مکان معلوم کر لیا،
दीवार के ऊपर से फांद कर अंदर चला गया। वो यहूदी औरत सोई हुई थी यहूदी औरत। सोचा अगर यूं वार करूंगा तो बच ना जाए, सीने पे तलवार रखकर बटन दे दिया, 2 टुकड़े हो गए, कत्ल कर दिया नबी की दुश्मन औरत को। मेरे तेरे जैसा होता उसी वक्त कह देता आओ मेरे नाम का नारा मारो। कत्ल करके फिर वापिस आया मस्जिद नबी में, फिर सजदे शुक्र में रो रहा इलाही मेरा काम मुकद्दर था, ये तो तेरी मेहरबानी हुई। मैं ऐसा कहां कर सकता था, ये तो तेरी मेहरबानी हुई। न गली में किसी को बताया, हुजूर के दरवाजे पे पहुंच जाता, या रसूलुल्लाह खुश हो जाओ मेरे लिए जन्नत की दुआ आपने कर दी, सुभान अल्लाह। न वो काम कराऊं, पता चला जो अल्लाह की रजा के लिए कोई कुछ काम करता है वो गाता फिरता ही नहीं, वो शोर नहीं मचाता, वो हंगामे नहीं किया करता। इसी को कहता है कि जब बंदो चश्म बंदो गोश बंद ताबीनी सिर अकबर मा बखम। इश्क का मजा तो तब आता आंखें बंद हो जाए, जुबान बंद हो जाए, दिल ही दिल में महबूब से गुफ्तगू होती रहे। कहते हैं ना दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब भी चाहा गर्दन झुका के देख ली। मोहब्बत का चस्का तो पहले पैदा करो। इश्क कहते किसे है पहले ये तो जानने की कोशिश करो। सहाबी ने सारी रात अल्लाह अल्लाह में गुजारी, खुदा का शुक्र अदा किया। नमाज फजर से पहले अल्लाह पाक ने जिब्रील अमीन के जरिए मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खबर कर दी कि अब्दुल्लाह बिन मक्तूम ने औरत को कत्ल कर दिया। आपने फजर की नमाज पढ़ाई। सुभान अल्लाह। लोगों, उन लोगों के मुकद्दर को क्या कहोगे जो सरकार के पीछे नमाज़ें पढ़ा करते थे, जिनका इमाम इमामुल अंबिया हो, जिनका इमाम काली कमली वाला हो, शहंशाह कायनात हो, मफखरे मौजूदात हो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके इमाम हो, मुक्तदी कैसे होंगे। सलाम फेरने के बाद तमाम लोग उठ के चलने लगे। आपने फरमाया ठहर जाओ, मैं तुम्हें जन्नती आदमी की ज़ियारत कराऊंगा। सहाबा बड़े हैरान हुए कि जन्नती कौन आज आ गया। और परले कोने में से हाथ पकड़कर लाए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। इस जवान का कितना खुश नसीबा, कितना ऊंचा मुकद्दर। आप हाथ पकड़ कर लाए, बीच में खड़ा कर दिया, फरमाया देखो जिसने जन्नती आदमी की ज़ियारत करनी हो वो अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम को देख ले। इसके कपड़े देखो, इसका लिबास देखो, इसका हुलिया देखो, इसकी वज़ाकता देखो, पर इसके लिए जो जन्नत का मैंने वादा किया था वो बिल्कुल पक्का है। उस औरत को रात इसने कत्ल कर डाला। सारे सहाबा हैरान हो गए। ले भाई, हम तो सोच रहे थे कल दिन में उसका मकान देखेंगे, पता लगाएंगे, फिर उसका रगड़ा निकाल लेंगे। ये तो अब्दुल्लाह बिन मक्तूम नबी नहीं अच्छा रहा, रातों रात ही हाथ मार गया। मैं अर्ज कर रहा था कि नबी की जुबान पर यकीन करने वाले लोग कभी ये नहीं सोचा करते कि अब होगा क्या। वो तो फिर अल्लाह का नाम लेकर कुफर को मिटाने के लिए टूट पड़ते। आज कुफर को मिटाए कौन? हम खुद कुफर को चमका रहे हैं, शिरक को चमका रहे हैं, बिदअत सुन्नतों को मिटा रहे हैं या बिदअतों को चमका रहे हैं। फिर मुजाहिद कैसे पैदा, फिर कैसे लोग गाजी बने, कैसे लोग शहादत के प्याले पिए। जो मर जाता है 6 महीने तो उसका पीछा छोड़ते ही नहीं, लगे रहते हैं। आज फलाना है, आज तीजा है, आज फलाना है, आज फलाना, लगे रहो।
کوئی صورت ایسی نہیں جس سے کہ قرآن کریم کی تبلیغ کرو. میں تو ان لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں, تمہارا قرآن سے کیا بیر ہے؟ تم لوگوں کو قرآن کیوں نہیں سناتے؟ اللہ پاک نے فرمایا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم. اور لوگوں آؤ جن کو میرے نام کی وجہ سے, میرے دین کی وجہ سے, جن کو اللہ پاک فرماتے میری راہ میں ستا گیا, ٹکڑے کر دیے گئے. صحابی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, بیر معونہ سے گرفتار کر کے لائے, مکے میں قید کر دیا. مکے کے سرداروں نے پھانسی کا حکم صادر کر دیا, کھانا بند کر دیا, پینا بند کر دیا. کئی دن ہو گئے صحابی بھوکا ہے, پیاسا ہے, کوٹڑی میں بند کر رکھا ہے. اللہ اکبر. وہ کافرہ عورت کہتی ہے جس نے اپنے مکان میں بند کر رکھا تھا حضرت خباب ابن عارت رضی اللہ تعالی عنہ کو, کہ میں ایک دن روشن دان میں سے جھانک کر دیکھنے لگی کہ ہم نے اس کو کئی دن سے بھوکا پیاسا رکھا ہوا ہے, اس کا حال کیا ہے؟ مکے کی کافرہ عورت کہتی ہے جب میں نے روشن دان میں سے جھانک کر دیکھا تو موسم اس زمانے میں نہیں تھی, خباب انگوروں کا انگور کھا رہا تھا. نبی کا صحابی مکے والوں کی قید میں, انہوں نے کھانا بند کر دیا, انہوں نے پانی بند کر دیا, اور یہ انگور کھا رہا ہے. مکے کی کافرہ عورت کہتی ہے میں نے پوچھا یہ انگور کہاں سے رہا؟ کہنے لگا قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. مکے والوں تم نے میرا کھانا بند کیا, عرش والے نے مجھے کھلا دیا. صحابی کو جس وقت میدان میں لے گئے پھانسی چڑھانے کے لیے, مکے کے سرداروں نے پوچھا کہ اگر تو ایک بات ہماری مان لے ہم تجھے چھوڑ دیں گے, کہ اپنی زبان سے یوں کہہ دے کہ میری جگہ میرے نبی کو لا کر نعوذ باللہ من ذالک پھانسی چڑھا دو, میری جگہ میرے نبی کو لا کر سزا دے دو, اگر تو زبان سے یوں کہہ دے ہم تجھے چھوڑ دیں گے. اور یہ بات تھی کہ حضور ان کے قبضے میں نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم, حضور مدینے پاک میں ہے, ان کے اختیار میں نہیں, ان کے قبضے میں نہیں, ان کے قابو میں نہیں. صحابی جانتا تھا کہ حضور ان کے ہاتھ آ ہی نہیں سکتے جان چھڑانے کے لیے, اگر وہ یہ لفظ کہہ دیتا تو کیا بات تھی. مثال کے طور پر یوں سمجھو, اگر ہمارا آدمی کوئی ہندوستان میں پھنس جائے اور کافر اسے پکڑ لیں اور وہ یہ کہہ دیں کہ ہم تجھے چھوڑ دیں گے, تو زبان سے صرف اتنا کہو کہ میری جگہ ہمارے صدر ضیاء الحق کو لا کے پھانسی چڑھا دے, تو زبان سے کہہ دے بس. تو بتاؤ یہ کہنے میں کیا حرج ہے؟ اسے پتا تو ہے کہ ہمارا صدر ان کے اختیار میں تو ہے نہیں, ان کا اختیار ہی نہیں, ان کی وہاں حکومت ہی نہیں, ان کی وہاں سرداری نہیں, ان کا وہاں قدرات ہی نہیں چلتا. جان بچانے کے لیے اتنی بات کہنے میں کیا حرج تھا؟
مگر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ان ظالموں زبان بند کرو اور کمیرو بھونکو مت، میری جان کا تم قیمہ بنا سکتے ہو مگر میں ہرگز یہ بات گوارا کرنے کو تیار نہیں میرے آقا کے قدم مبارک میں کوئی کانٹا چبھے، میں یہ گوارا نہیں کر سکتا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، تم میرا جو چاہو کرو، میرے آقا کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور نہ میں اپنی زبان سے ایسی بات کہنے کو تیار۔ مکے کے کافر آ کے کہنے لگے کوئی تیری آخری آرزو ہو، کوئی تیری تمنا ہو، کوئی پیغام کسی کو دینا ہو۔ صحابی کہنے لگا صرف ایک آرزو اور صرف ایک حسرت، صرف ایک تمنا، مجھے آخری وقت میں 2 رکعت نماز ادا کرنے دو۔ تم تو جوانی میں نماز نہیں پڑھتے، تم تو مزدوری کرنے میں نماز نہیں پڑھتے، تم تو خالی بیٹھے ہوئے نماز نہیں پڑھتے، تم تو کنجریوں کے گیت سنتے ہوئے ٹیپ پر بیٹھے سارا دن برباد کر دیتے ہو، نماز نہیں پڑھتے۔ عورتیں گپے مارتی رہیں گی، نماز نہیں پڑھیں گی، کھاویں گی اچھا، پہننے گی اچھا، نماز پڑھتے ہوئے ناک لڑتا ہے، نماز نہیں پڑھنی۔ صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہنے لگا آخری وقت میں مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے دو۔ اجازت دے دی مکے والوں نے، صحابی نے وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی اور دعا مانگی الہی میں سولی پہ چڑھنے والا ہوں، میں پھانسی لگنے والا ہوں۔ اپنے آپ کو خطاب کر کے خباب کہتا ہے اور میری جان ایمان اور اسلام کے لیے سولی چڑھ جا، او میرے چمڑے تو جھڑ جا، او میرے لہو تو بہہ جا، او میری سردی تو خشک ہو جا، اور اے میری روح تو جا کر کالی کملی والے سے میرا آخری سلام کہہ دے، میرا آخری سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دے۔ ادھر مکے والوں نے حضرت خباب کو پھانسی چڑھایا، خبیب کو، اور ادھر جبریل نے حضور کی خدمت میں خبیب کا سلام پہنچایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا او مدینے والوں میرے خبیب کو مکے والوں نے پھانسی چڑھا دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا جبریل اس کا سلام لے کر آئے، آخری سلام آخری چڑھتے وقت، سولی چڑھتے وقت صحابی نے حضور کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ آج ہم مرتے وقت کسی کو درود شریف یاد نہیں، کسی کو استغفار کا مزاج نہیں، قرآن کریم کے عادی نہیں، یا بچوں کی طرف دھیان رہے گا، یا بیوی کی طرف دھیان رہے گا، یا بنگلے اور کوٹھی اور مکان کی طرف توجہ رہے گی، یا اپنے کاروبار کی طرف دھیان کرتے، غرضے کے دنیا ہی کا دھیان کرتے کرتے ہم لوگ مر جاتے ہیں۔ ہمیں مرتے وقت حضور کا تصور بھی نصیب نہیں، درود شریف بھی نصیب۔ بے شمار صحابہ کرام ہیں اس قسم کے جنہوں نے قربانیاں دی۔ آج صحابہ کرام کی قربانیوں کی قدر کرنے کے بجائے ان کا مذاق، ان کے خلاف، ان کی توجہ کو اپنی طرف سے ہٹانا کیا طریقہ کار ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جماعت تیار کی، نگاہ نبوت سے تیار کی، خود تعلیم دی، خود ان کا تزکیہ نفس کیا، خود ان کے دلوں کو جلا بخشی، اور ایسی فوج تیار کی کہ 10 دن کے بھوکے بھی کفار کو کھا جایا کرتے تھے، کئی دن کے پیاسے بھی کفار کو تباہ کر دیا کرتے تھے۔ ہاں قرآن کریم پڑھ کر کے دیکھو، قرآن ان کی تعریف کرتا ہے۔
کہ یہ تو مرنا جانتے تھے، یہ آگے بڑھنا جانتے تھے، یہ پیچھے ہٹنا جانتے ہی نہ تھے، یہودیوں کو ٹھکانے لگایا تھا صحابہ کرام۔ آج امریکہ کے یہودی، آج روس کے یہودی، آج اسرائیل کے یہودی، آج ہندوستان کے یہودی، آج پوری دنیا کے یہودی ہمارے بارے میں یہ جان چکے ہیں کہ اب یہ مسلمان کچے پکے ہی ہیں، یہ وہ مسلمان نہیں، یہ وہ بلال والی مسلمانی نہیں رکھتے، یہ سلمان فارسی والی مسلمانی ان کے پلے نہیں، فاروق اعظم والا اسلام ان کے پلے نہیں، یہ مکر کرتے ہیں۔ نماز بھی پڑھ لی، مسجد میں بھی چلے گئے، میلے ٹھیلوں میں بھی چلے گئے، عرسوں میں جا کر کے سجدے بھی کر لیے، ناچ گانے بھی کر لیے، اور دبڑک دبڑک ڈھول خوب بجائے، اور پھر جنت کا سیدھا راستہ۔ خدا بند کریم نے اعلان کر دیا میری رضا صرف ایک صورت میں ہے، آؤ اپنے نفس کو، اپنی مرضی کو، اپنی رضا کو، اپنی تمنا کو، اپنی خواہشات کو میرے سامنے قربان کر دو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ لوگوں آؤ میرے ساتھ کاروبار کرو، جان میرے حوالے کرو اور میری رضا خرید لو، میری جنت خرید لو، میرے بنائے ہوئے اعلیٰ درجے کے بالا خانے خرید لو، یہ تمہارے ہی لیے میں نے بنائے۔ تو مسلمان کبھی بھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھتا۔ آج ہمت باندھو، پریکٹس کرو، فوجی تیاری کرو، جرأت پیدا کرو، بہادری پیدا کرو، بدماشی چھوڑو۔ زناکار قوم کبھی مجاہد نہیں بنا کرتی۔ فرمایا لا یزنی زان هو مومن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ زانی جس وقت زنا کرتا ہے اس کا ایمان نکل کر چلا جاتا ہے۔ لا یسرق سارق حین مومن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا چور جب چوری کرتا ہے اس کا ایمان نکل کر دور چلا جاتا ہے۔ چوری چھوڑو، زنا اور بدکاری چھوڑو، بدماشی چھوڑو، بدعمالی چھوڑو، ملاوٹ کو تباہ کر دو، نیتوں کو صاف کر لو، پھر دیکھو قدرتی دل میں کتنا بڑا جذبہ پیدا ہوگا۔ ورنہ بدماش قوم کبھی مجاہد نہیں بنا کرتی۔ کیا کھیل بن گیا، اچھے بھلے سمجھدار لکھے پڑھے گانے بجانے میں پھنس کر کے رہ گئے بیچارے۔ مسجد میں ڈھول تو بجا نہیں سکتے، تھوڑی سی شرم آتی ہے، آگے چل کر شاید وہ بھی شروع ہو جائے۔ ہارمونیم سرنگی تو نہیں کھڑکا سکتے، مگر صبح کو نماز کے بعد قرآن نہیں پڑھتے، اور رات میں لاؤڈ اسپیکر کھول کے لگا ہوا ہے، بڑا لطف آیا سویرے سویرے، قرآن نہیں پڑھتے۔ پتہ نہیں کائے میں لطف آیا سویرے سویرے، ہاں ناشتے میں لطف آیا، کچھ کھیر کھانے میں لطف آیا، پتہ ہی نہیں کائے میں لطف آیا۔ غزلیں گاتے ہیں مسجد میں، ہر وقت قرآن نہیں پڑھتے۔ اور میں کہتا ہوں خدا کے قرآن کو چوری نہ کرو، خدا کے قرآن سے منہ نہ پھیرو، لوگوں کی توجہ نہ ہٹاؤ۔ اللہ پاک کہتا وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کے نبی نے فرمایا جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، توجہ کرنا، حدیث عرض کر رہا ہوں نبی کی، میرے تیرے نبی کی، فرمایا جس گھر میں، جس دکان میں، جس جگہ پہ اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، آسمان والوں کو وہ گھر اس طرح نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو 14ویں کا چاند نظر آتا ہے۔ قرآن چھوڑ دیا، صبح اٹھتے ہی قوالی شریف قرآن لڑتا ہے، کاٹتا ہے قرآن پڑھتے پھانسی لگتی ہے۔ ایک لفظ
الف لام میم 3 لفظ ہے. میرے نبی نے فرمایا 30 نیکیاں مل گئی. الف لام میم 3 حرف پڑھنے سے 30 نیکیاں مل گئی. 10 گناہ معاف ہو گئے, 10 درجے بلند ہو گئے ایک ایک لفظ کے بدلے میں. گویا 300 خطائیں معاف ہو گئی, 300 درجے بلند ہو گئے, 30 نیکیاں مل گئی. الف لام میم اتنا لفظ کہنے پر تو فرمایا نبی کریم سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو آدمی یا عورت یا مرد صبح سورۃ یاسین کی تلاوت کرتا ہے, جو آدمی صبح سورۃ یاسین کی تلاوت کرتا ہے, عورت ہو یا مرد, سنو کالی کملی والے کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ اللہ پاک نے یوں فرمایا کہ اس دن سارا دن کے حادثے سے, شر سے, فتنے سے, نقصان سے, مال کے نقصان سے, جان کے نقصان سے, کاروبار کے نقصان سے اللہ پاک فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ سارا دن کا ذمہ وار میں بن جاتا ہوں. سارا دن کا ذمہ وار میں بن جاتا ہوں. یہ سورۃ یاسین تو نہیں کرتے, نہ سیکھتے ہیں, نہ سکھاتے ہیں, نہ عورتیں سیکھتی ہیں, نہ مرد سیکھتے ہیں, نہ بوڑھی عورتیں سیکھتی ہیں, نہ بوڑھے مرد سیکھتے ہیں, اور قبر کے کنارے لگے ہوئے ہو. اور سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا سورۃ یاسین اگر کوئی قبرستان میں پڑھ کر ایصال ثواب کر دے مردوں کے لیے تو ایک دن کی سورۃ یاسین سے 40,000 مردوں کی نجات. تم نے اس قرآن کو کیا سمجھا ہے؟ رحمت اس میں, برکت اس میں, سعادت اس میں, سکون اس میں, راحت اس میں, ایمان اس میں, جنت اس میں, خدا کی رضا اس میں, نبی کی غلامی اس میں, سب کچھ اللہ کے قرآن میں ہے. قرآن پڑھتے ہوئے تمہیں پھانسی لگتی ہے. مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو, ابھی آپ سن رہے تھے قاری محمد حنیف صاحب ملتانی کا بیان اگر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے. تو پھر ملتے ہیں کسی بیان کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.